پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے۔ اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دوڑے گا، میں تجھے تھکا دوں گا، میں تجھے تھکا دوں گا، اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے۔ اور اگر تو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نہ پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے، اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں رکھی۔ تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری چیز وقت کی مہلت ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جسم کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے خواہش پہ چلے گا؟ زلزلہ آ جاتا ہے، سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، خواہش پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس کے لیے پوری زندگی نوکری، کاروبار، ہیرا پھیری، رشوت، بددیانتی، سارے کام کرتے ہیں، تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو، ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا، دباؤ انہیں، جلدی اٹھاؤ جنازہ۔ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا، تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں۔ یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں، میری بینائی بڑی اچھی ہے، میری آواز بڑی اچھی ہے، میری سوچ بڑی اچھی، میرے کان بڑے اچھے، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ کیا سب کچھ نڈھال نہیں ہو جاتا؟ کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا؟ کالے بال سفید نہیں ہو جاتے؟ سیدھی کمر جھک نہیں جاتی؟ تو جو اتنے خسارے میں ہیں، جب وہ ان ایبلٹیز پر اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیے ہوئے انعامات ہیں، مجھے اس کی ماننی ہے، اپنی نہیں کروانی، اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے، اللہ کمال مہربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو وہ دن میں سوچتا ہے۔ اور تھاٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے۔ اگر تقدیر کو سمجھنا ہو نا، ان تھاٹس کے آنے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ تقدیر وہ عمل ہے اللہ کا، وہ فعل اللہ ہے، جو چیزیں آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے، اور آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ جو چیز آپ تدبیروں سے ٹال سکتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو تقدیر کو بلیو کرنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں مثالی شخصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بشر کی شکل میں تمہارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ زندگی اتنی آسان کر لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی، تو آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے، یہ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور اللہ جب اپنے دوستوں کی بات کرتا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے پیار والے ہیں، ان میں حزن و ملال نہیں ہوگا۔ ملال گزرے ہوئے وقت پہ ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یار اگر میرے بیٹے کے 3 نمبر اور آ جاتے تو اس کو MBBS میں داخلہ مل جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، 1 نمبر اور نکل آتا تو میرا 25 لاکھ کا پرائز بانڈ نکل۔ آپ اس چیز پہ ملول ہو رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔
اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ہوا ابھی کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا، توکل اللہ پر ہو جائے گا، گزرے ہوئے پر ملول نہیں ہوں گے، وہ مالک کی مرضی ہے۔ آنے وقت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، کیا پتا دنیا میں کیا ہونے والا، آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کتنی کتنی پلاننگیں بنائی ہوتی ہیں، سونامی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار ہو جاتی ہیں، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ کا پروگرام ہے، تو خواہشات خود دم توڑ دیتی ہیں، اور رسول اللہ کو ہم اپنے لیے نمونہ بنا لیں کہ کون سی دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے دعائیں تعلیم فرمائی، بلکہ تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی۔ کوئی ایسی دعا ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہو مال کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، عافیت، مغفرت، صحت، سلامتی؟ تو اگر اس اسلوب کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آ جائیں، اور یہ خواہشیں خود ہی دم توڑ دیں گی۔ خواہش تو رہنی ہے، اگر خواہش نکل گئی تو موت ہو جائے گی۔ خواہشوں کے ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے، کیونکہ مردہ خواہش نہیں کرتا۔ زندگی میں خواہشیں رہنی ہیں، ان کو لمٹ کرنا ہے، محدود کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، سکیڑنا ہے۔ اگر خواہشیں سکڑ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب ہم آج جو کتنی فرسٹریشن ہے، کیا وجہ؟ خواہشیں بڑھ گئی ہیں، تقلید بڑھ گئی ہے، دوسرے کو دیکھ کے اس کی وہ کیا کہنے نقل بڑھ گئی ہے۔ یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے، انتہائی پریشان ہیں، اور خواہشیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، میں آپ کو اپنی اب ذاتی بات، آج آپ نے ایسا سوال کیا مجھے کرنی پڑ گئی، میں آج تک کے لیے قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک سے سوائے معافی کے کچھ نہیں مانگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے نہیں دی۔ اپنے رسول کی امت میں پیدا کر دیا، اس کے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کر دیا، شکل اچھی دے دی، صحت اچھی دے دی، اور رزق اچھا دے دیا، نیک بیوی دے دی، بیٹا دے دیا، بیٹیاں دے دی، ان کی اولادیں دے دی، روزگار۔ تو مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس سے خواہشوں کا اظہار ہی کرتا رہوں۔ جو اس نے اتنے انعامات دیے ہیں اس کا تو میں شکر نہیں کر رہا۔ اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے انعامات اور کرم تو بے شمار ہیں، اس کا شکر تو پہلے ادا کر لیں، پھر فردر ڈیمانڈ کر لیں۔ تو ہم تو اس کا شکر ہی ادا نہیں کر رہے، ڈیمانڈ کس منہ سے کریں؟ تو ہمیں خواہشوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انعامات ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ ہاں، جب اس کا شکر ادا کریں، آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جیسا جید پیغمبر اللہ کا کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بہت بڑی حکومت دی، پیغمبری بھی دی، تو وہ فرما رہے ہیں اے پروردگار عالم، اب مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق بھی عطا فرما۔ تو اگر آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق مل جائے گی نا، اگلی خواہشیں جنم ہی نہیں لیں گی۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس تو اتنا اس کا دیا ہوا ہے، میں اور کیا مانگوں۔ وہ آپ ایک بات تھی نا، ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کو ساری زندگی جوتے نصیب نہیں ہوئے، ننگے پاؤں پھرتے رہتے، چھالے پڑ جانے، کانٹے چبھ جانے۔ تو ایک دن گئے اور مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہوئے، عصر کا وقت تھا، کہ مالک اب تو میں بوڑھا ہو چلا ہوں، جوتے تو عطا کر دے، جوتے تو عطا کر دے۔ نماز پڑھ کے عصر کی باہر نکلے تو باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھٹنے تک پیر ہی نہیں تھے، جہاں تک ٹانگیں تھی، کسی حادثے میں گئیں یا بیماری میں گئیں۔ تو دوڑ کے مسجد میں داخل ہوئے اور پھر سجدہ ریز ہوئے، تیرا احسان ہے کہ تو نے تو ٹانگیں سلامت رکھی۔
تو اگر شکر ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم کرنا شروع کر دیں تو یہ خواہشوں سے نجات مل جائے گی.